الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والبتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ سے پہلے میں نے سورۃ الفجر کی کچھ تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو بیچ میں عید الاضحیٰ اور حج وغیرہ کے سلسلے میں کچھ ضروری جو وقتی باتیں تھیں ان کی وجہ سے بیچ میں رک گیا تھا. تو اب پھر اسی سورہ فجر کی باقی ماندہ تفسیر عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ذہن میں تازہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ سورہ فجر در حقیقت ہم انسانوں کی ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. وہ غلط فہمی جس میں اکثر و بیشتر ہم سب مبتلا رہتے ہیں، وہ غلط فہمی یہ کہ ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں اور جو شب و روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. خاص طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خوشحالی عطا فرمائی ہے اور وہ اچھا کھاتا پیتا ہے اور اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار رہا ہے، تو اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بس میں تو مزے اڑا رہا ہوں اور یہ مزے اسی طرح قائم رہیں گے. بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ بچائے آخرت کی زندگی کا سرے سے انکاری کرتے ہیں، کافر ہیں، مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی آنے والی ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ انہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، جو کچھ ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم زندہ ہیں، اسی میں مریں گے. وما یہلکنا الا الدہر،
اور جو کچھ ہم مرتے ہیں تو زمانے کے حساب سے زمانہ ہمیں ہلاکت دے دیتا ہے، نہ کوئی معاذ اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، نہ ہمیں دوبارہ اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ بچائے، وہ تو آخرت کے سرے سے منکر ہیں ہی، اور جو منکر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب اس میں داخل ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، وہی ابدی اور دائمی زندگی ہوگی، اور یہ زندگی جو ہے وہ اس کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ ابدی راحتیں ہیں، دائمی مسرتیں ہیں، اور اگر خدا نہ کرے یہ زندگی ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری تو پھر وہ ابدی زندگی جو ہے ہماری خراب ہوگی۔ یہ عقیدہ آخرت کا ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن عقیدہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا احساس، اس کا دھیان، اس کی فکر، اس سے اکثر و بیشتر ہم لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جو عیش و آرام میسر ہے بس یہ رہے گا، اور یہی اسی طرح زندگی چلتی رہے گی، آخرت کا خیال ہی نہیں آتا، مرنے کا دھیان ہی نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی وقت پیشی ہونی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ اس دنیا کی راحتوں اور لذتوں کے اندر مگن ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کو بھول جاتے ہیں۔ یہی سارے گناہوں کی جڑ ہے، یہی سارے بدعنوانیوں کی جڑ ہے، یہی سارے ظلم اور فساد کی جڑ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے سامنے پیشی کو بھول جائے۔ تو اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ یاد دلایا ہے کہ بندے خدا تم اپنی زندگی پر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ زندگی ایک حالت پر نہیں رہتی۔ کبھی حالات کیسے ہوتے ہیں، کبھی اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، چلتی ہوئی رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم۔ ان تمام حالات کے اوپر اگر غور کرو تو نظر آتا ہے کہ یہ تغیر جو ہے یہ زندگی کا خاصہ ہے۔ رات آتی ہے تو ہمیشہ نہیں رہتی، صبح ہو جاتی ہے، صبح آتی ہے تو ہمیشہ نہیں رہتی، رات آ جاتی ہے، اور چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اور اسی طرح جفت اور طاق ایک جیسے نہیں رہتے، ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، طاق ہو جاتا ہے، پھر اس کی اولاد ہو جاتی ہے، جفت، پھر دوبارہ طاق ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بھی ایسی بنائی ہے کہ اسی میں غور کرو تو پتہ چلے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ تو اگر تمہیں اس وقت عیش و آرام میسر ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس عیش و آرام میں ہمیشہ رہو گے، خاص طور پر اس وقت جب کہ تم اللہ کی ناراضی کے اسباب پیدا کر رہے ہو۔ اگر کتنے ہی عیش و آرام میں ہو انسان، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے کام کر رہا ہے، اس کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ کسی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ بس بعض اوقات تو دنیا ہی میں پکڑ میں آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے پکڑ میں نہ آیا تو آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا۔ یہ ہے اس سورت کا اصل بنیادی نقطہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں کی قسم کھا کر کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، 3 مثالیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر فرعون کے ساتھ کیا ہوا، فرعون و ذی الاوتاد۔ یہ تینوں قومیں ایسی تھی کہ اپنے اپنے وقت میں ان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، ان کا سکہ چلا ہوا تھا،
ان کا ڈنکا بج رہا تھا، قوت اور شوکت میں یہ دنیا کو چیلنج کرتی تھیں. تینوں قوتیں ایسی تھیں. تو تین کا ذکر فرمایا یہاں پر، ایک قوم عاد کا، پھر قوم سمود کا، پھر فرعون کی قوم کا، کہ ان کی تاریخ دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ عیش و آرام میں مست ہو کر جب کوئی قوم اپنے خدا کو بھول جاتی ہے تو اس کا کیا انجام ہوا کرتا ہے. پہلی مثال دی ہے قوم عاد کی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ عاد جو ارم کی اولاد تھی، جس نے بڑے اونچے اونچے ستون بنائے تھے، جس جیسی قوم اپنے قد و قامت کے اعتبار سے، اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اس سے پہلے کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی تھی، اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے. اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. یہاں صرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تھوڑی سی تفصیل اس کی عرض کرتا ہوں جو قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور احادیث سے اور روایات سے بھی جو معلوم ہوتی ہے. یہ عاد کی قوم جو تھی، یہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا پڑپوتا تھا جس کا نام عاد تھا. اور یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، بہت سے بیٹے تھے، ان میں سے جو سام بیٹا کہلاتا ہے، سام، تو اس کی جو اولاد ہے وہ سامی قومیں کہلاتی ہیں، سامی نسلیں کہلاتی ہیں. اس کا پوتا یا پڑپوتا تھا جس کا نام عاد تھا، اور اس کے باپ کا نام ارم تھا. یہ عاد کی قوم اس وجہ سے عاد ارم بھی کہلاتی ہے، اور قرآن کریم نے اس کو عاد اولا سے بھی تعبیر فرمایا ہے، اور اس کو اہل عرب جو ہیں عرب عاربہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ قوم ایسی تھی کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اس جیسی قوم یا اس جیسی جو ستون انہوں نے بنائے تھے اس جیسے پھر کبھی پیدا نہیں، اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے. ڈیل ڈول میں، قد و قامت میں یہ عام لوگوں سے زیادہ قوی ہیکل قوم تھی. قرآن کریم نے اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ کتنی زیادہ ڈیل ڈول کے لوگ تھے، کتنی قد و قامت کے لوگ تھے. بعض روایات میں مختلف باتیں آئی ہیں، کوئی ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے اوپر بعض روایتوں میں کہا گیا کہ ایک ایک آدمی جو ہے وہ 12 ہاتھ کا اس کا قد ہوا کرتا تھا، واللہ عالم. لیکن اتنی بات قرآن نے کہی ہے کہ ان جیسے قوم پھر اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی، اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اپنے قد و قامت کے اعتبار سے. اور ایسی قوم تھی کہ جس نے بڑے بڑے اونچے ستون بنائے تھے. اور مفسرین نے بعض مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت اسی قوم کا ایک فرد تھا جس کو جو عام طور سے لوگوں کے اندر مشہور بھی ہے، شداد. یہ اسی قوم عاد کا فرد تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جو اپنے بادشاہت پر غرور میں مبتلا ہو کر، اپنی شان و شوکت کو دیکھ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. کہتا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے پوجو، میں ہوں خدا، کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ میرے زیر اقتدار ہے. اس واسطے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اللہ کے نیک بندے اس کو اس گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، اس کو دعوت دیتے رہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرنا، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور بعض اللہ کے بندوں نے، جو ہو سکتا ہے پیغمبر ہوں یا پیغمبروں کے نائب ہوں، انہوں نے شداد کو دعوت دی اور یہ کہا
کہ تم اس بات سے بعد آ جاؤ، اگر تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے، ایک اللہ کو ماننے لگو گے اور اس کی صحیح عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت پہنچائیں گے۔ دنیا میں تمہیں اقتدار ملا ہوا بھی ہے، آخرت میں بھی ملے گا، آخرت میں جنت تمہیں بنائے گی۔ اس سے پوچھا جنت کیا ہوتی ہے؟ دیکھا ایسی شاندار باغات ہوں گے اور اس میں دریا بہتے ہوں گے اور اس میں محلات ہوں گے اور اس میں حور و غلمان ہوں گے، اور کہا ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ ایک ایسی جنت بنائی جائے جس میں باغات ہی باغات ہوں، اعلیٰ درجے کے باغات، اور اس میں نہریں بنائی جائیں، پانی اس کے چشمے بہائے جائیں، محلات بنائے جائیں، سونے چاندی کے محلات بنائے جائیں، اور اس میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد، وہ جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کو جمع کیا جائے۔ غرض اس نے روایات کے مطابق جو اس کے بس میں تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ ساز و سامان، وہ اس جنت کے لیے مہیا کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی تہیہ کیا کہ جاؤں گا اس وقت جب پوری مکمل تیار ہو جائے گی، اس کے بغیر میں اس جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ تہیہ بھی کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنی مدت لگی اس جنت کو تیار ہونے میں، تو آخر کار جب بتایا گیا کہ یہ جنت تیار ہو گئی ہے تو وہ اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوا، اور روانہ ہو کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو ایک پاؤں اس کا اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا ہلاک ہونا تھا تو وہ ساری جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی، تہو بالا کر دی، وہ صرف کھنڈرات کی شکل میں باقی رہ گئی۔ اسی کی مثال عام طور سے جاتی شداد کی جنت، تو وہ در حقیقت قوم عاد ہی کا ایک فرد بتایا جاتا ہے جس نے یہ کام کیا۔ اور تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ اس نے یہ جنت بنائی تھی اور اس میں داخل نہ ہو سکا، اور پھر بالآخر اس کے اندر اس کی وہ جنت جو ہے وہ کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی۔ اور پھر بعض روایتوں میں، تاریخی روایتوں یہ بھی مذکور ہے کہ بعض صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کے کھنڈرات دیکھے بھی ہیں۔ تو مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے یہ جو ہے ذات العماد جو فرمایا گیا، یہ عاد ارم کے اس شداد کا ذکر ہے کہ جس نے وہ جنت بنائی تھی اور اس نے بڑے بڑے ستون تعمیر کیے تھے، ذات العماد، بڑے اونچے اونچے ستون تعمیر کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اس سارے اونچے ستون تعمیر کرنے کے بعد اور عیش و آرام کی اقتدار کی زندگی گزارنے کے بعد انجام اس کا کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں نہ وہ شداد رہا، نہ وہ جنت رہی، نہ اس کا عیش و آرام باقی رہا، ہلاک ہو کر رہ گیا۔ تو عاد ارم جو پہلے عاد جو کہلاتے ہیں اور نوح علیہ السلام کے پڑپوتے سے وہ شروع ہوتے ہیں، ان کا ایک فرد شداد تھا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر اسی قوم عاد کا ذکر قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر بھی کیا ہے، اور محقق مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دوسری جگہ پر قوم عاد کا ذکر کیا جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یہ شداد والی عاد کے بعد کا قصہ ہے۔ اور یہ قوم جو تھی یہ یمن میں آباد تھی، یمن کے علاقے میں آباد۔ قرآن کریم نے سورہ احقاف کے اندر فرمایا کہ یہ ریت کے ٹیلوں کے پاس رہتی تھی، ریت کے ٹیلے جو وہاں یمن کے علاقے میں پائے جاتے ہیں اس کے قریب آباد تھی۔ یہ قوم بھی اپنے طور پر اپنی صنعت میں، اپنی کاریگری میں، اپنے ٹیکنالوجی میں، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی ممتاز ترین قوم شمار ہوتی تھی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم
ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک انہوں نے علامتیں لگائی ہوئی تھی اپنے شان و شوکت کے لیے، بڑی علامتیں لگائی ہوئی تھی، کہیں ستون گاڑے ہوئے تھے، کہیں جھنڈے گاڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایسے بڑے بڑے کارخانے بنائے تھے اور بڑے بڑے عظیم الشان انہوں نے عمارتیں تعمیر کی تھیں کہ قرآن کریم کہتا تم نے یہ ایسی تعمیر کی ہیں جیسے کہ تمہیں ساری زندگی ساری عمر تمہیں اس میں رہنا ہے، اس طرح کے تم نے مصانع بنا رکھے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظلم و جبر کی کوئی انتہا نہیں چھوڑتے۔ یہ اس قوم کی کرتوت اللہ تعالی نے بتائے ہیں۔ ان کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، ان کو دعوت دی کہ خدا کے بندو، تم بت پرستی میں تم مبتلا ہو، ظلم و جبر میں تم طاق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں تم مبتلا ہو، اور اپنی شان و شوکت پر، اپنی قوت و قدرت کے اوپر تمہیں ناز اور غرور ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اور اگر تم اپنی فلاح اور صلاح چاہتے ہو تو اللہ کی خدا واحد کی پرستش کرو، بت پرستی چھوڑ دو، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، جبر کرنا چھوڑ دو۔ مدتوں تک حضرت ہود علیہ السلام ان کو یہ تبلیغ فرماتے رہے۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کی جو تقریریں فرمائی ہیں انہوں نے اپنی قوم کے سامنے، قرآن کریم میں کئی جگہ، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور دوسری صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن چند سعادت مند لوگوں کے سوا باقی جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم میں ممتاز ترین خاندان کے ایک فرد تھے، لیکن جب ان کو توحید کی طرف دعوت دی گئی اور گمراہی سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق انہوں نے اڑایا، گالیاں انہیں دیں، تکلیفیں انہیں پہنچائیں، اور یہ کہا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اعتراق بعض آلہتنا بسو، ہمارے جو دیوتا ہیں انہوں میں سے کسی نے تمہیں جھپیٹے میں لے لیا ہے، اور ان کا تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے اور اس نے تمہیں پاگل بنا دیا ہے، اور کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم پاگل ہو، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم پرلے درجے کے بے وقوف ہو اور پرلے درجے کے جھوٹے ہو۔ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم مجھے کوئی بیوقوفی لاحق نہیں ہوئی ہے، میں تو پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغمبر کو نے دکھا دیا کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، اس کو بے وقوف اور پاگل اور دیوانہ کہا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر جواب میں اس کو کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ آج اگر کسی بڑے پیشوا کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے جملہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے قوم نے ان کے لیے کہا تھا کہ تم بیوقوف ہو اور تم پہلے درجے کے جھوٹے ہو، مجمع میں کھڑے ہو کر کسی مذہبی پیشوا کے سامنے کے بارے میں یہ بات کہہ دے تو لوگ اس کی تکہ بوٹی نوچ ڈالے ہیں، اور وہ اس کے جواب میں کہا کہ تو بیوقوف ہو، تیرا دادا اور باپ دادا بیوقوف، لیکن پیغمبر ہے وہ ان گالیوں کو برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ، مجھے کوئی بیوقوفی درپیش لائق نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس طرح نرمی سے حضرت ہود علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے رہے، کہا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے نافرمانی کی تھی، ان پر کتنا بڑا عذاب آیا تھا، اللہ تعالی نے اس کے بعد تمہیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، تمہیں قوت و شوکت عطا فرمائی، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لیکن قوم مان کر نہ دی۔ آخر میں جب
حضرت حود علیہ السلام فرماتے رہے کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے اوپر آیا تھا. تو آخر میں انہوں نے چیلنج دے ہی دیا کہ اچھا لاؤ، تم کہتے ہو عذاب آ جائے گا، لاؤ ہمارے اوپر عذاب. کہاں سے لاتے ہو؟ اللہ بچائے، انہوں نے عذاب کا خود سے مطالبہ کیا. تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تم خود عذاب کا تمہیں شوق ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور میری بات سننے کو تیار نہیں ہو تو پھر آ کے رہے گا. فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، اب اللہ تعالیٰ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا. چنانچہ غضب اس طرح ہوا کہ پہلے اس قوم کے اوپر خشک سالی قحط اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، بارشیں بند ہو گئیں، پانی کی قلت ہو گئی. اس وقت یہ پہلا تعزیانہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ دیکھو تم اب بھی ہوش میں آ جاؤ. اس وقت حضرت حود علیہ السلام نے اس تعزیانے کو کی طرف متوجہ کر کے کہا کہ دیکھو اب بھی بعد آ جاؤ، اگر اب بھی تم توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسا دیں گے. مگر اللہ بچائے، جب آدمی اپنے کفر کے گھمنڈ میں ہوتا ہے تو کوئی سیدھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آئی اور پھر بھی وہ ہدایت کی طرف نہ لوٹے تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل بھیجا گیا. اس وقت جبکہ وہ خشک سالی کا ایک زمانہ گزار چکے تھے، قحط پڑا ہوا تھا، پانی کی قلت تھی، گرمی کی شدت تھی، تو سامنے سے ایک بادل آتا ہوا نظر آیا. تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ رہا ہے، یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ تم تو یہ سمجھ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل آ کر ہمارے اوپر بارش برسائے گا اور ہمارے قحط سالی دور کرے گا، لیکن فرمایا کہ یہ تو بادل ہم نے کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ در حقیقت ایسی ہوائیں لے کر آیا ہے جو دردناک عذاب میں تم کو مبتلا کر دیں گی. اس بادل کے آنے کے بعد ان کے اوپر قرآن کریم فرماتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفانی ہوائیں چلیں. قرآن کریم میں سورہ حاقہ میں ذکر کیا ہے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن متواتر طوفانی ہوائیں چلیں، اس طرح چلیں کہ سارے گھر تہو بالا ہو گئے. وہ عمارتیں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھیں عالیشان عمارتیں وہ زمیں بوس ہو گئیں. جو انسان تھے، انسان ہواؤں میں اڑتے تھے، جانور ہواؤں میں اڑتے تھے. بعض روایتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ ایک عورت جو اس عذاب کے بعد بچ گئی تھی، شاید مومنہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا تھا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ بس اللہ کو ہوا کا عذاب نہ دکھائے. اور وہ کہتی تھی میں ہوا کے عذاب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بچوں کی، جانوروں کی آوازیں بادلوں کے اندر سنا کرتی تھی. ان کی چیخ و پکار کی آوازیں بادلوں کے اندر سے آیا کرتی تھیں. ہوا ان کو اڑا کر اس طرح لے گئی تھی. تو یہ عذاب مسلط ہوا اور وہ قوم جس کو اپنی عمارتوں پر فخر تھا، ناز تھا، غرور تھا کہ ہم نے ایسی شاندار عمارتیں بنائی ہے، ہماری تہذیب اس اعلیٰ درجے کی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن اس طرح اس کو تہوبالا کر دیا کہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئیں. اور قرآن کریم کہتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اس کے بعد تم اگر منظر دیکھتے تو لوگ زمین پر اس طرح پچھڑے ہوئے نظر آتے تھے جیسے کہ کھوکھلے درختوں کے شہتیر.
کیونکہ قد و قامت ان کے بڑے زبردست تھے، ڈیل ڈول کے لوگ تھے. تو فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اس طرح پچھڑے ہوئے پڑے تھے زمین کے اوپر جیسے کہ کھوکھلے شہتیر، کھجور کے درخت کے کھوکھلے شہتیر. اس طرح وہ قوم ہلاک ہو گئی. تو فرما رہے ہیں باری تعالیٰ کہ کبھی اپنی خوشحالی پر، اپنی مالداری پر، اپنی دولت مندی پر، اپنی زندگی پر کبھی غرور نہ کرنا، کیونکہ کسی بھی وقت اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے تو یہ ساری خوشحالی آن کی آن میں ڈھیر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نتیجے میں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ایسی قوم جو اس سے پہلے ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، یہ عذاب اس کے اوپر نازل ہوا. تو بھائی اسی لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ جب کبھی کوئی آسمانی آفت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کی طرف سے رجوع کرو، توبہ استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کہیں یہ عذاب تو نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی تیز ہوائیں چلنے لگتی تھیں مدینہ منورہ میں اور بارش کے آثار نظر آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تغیر آ جاتا تھا، پریشانی کے آثار نظر آتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب تو نہیں آ رہا. تو جب کبھی کسی آسمانی آفت کا معاملہ پیش آئے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. اب دیکھو ہمارے ملک کے اندر طرح طرح کی آفتیں، کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلہ ہے، کبھی اور کوئی آفت مسلط ہو رہی ہے. یہ سب تعزیانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ یاد دہانیاں ہو رہی ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تمہیں ہلاک کر ڈالے ہیں، تمہارا وجود صفائی ہستی سے مٹا ڈالے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ خصوصیت تو عطا فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کسی عذاب عام سے پوری کی پوری ہلاک نہیں ہوگی کبھی، لیکن چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مختلف قسم کے تعزیانے آ سکتے ہیں، آتے رہیں گے، آ رہے ہیں. اور یہ سب ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنی اس بدمستی میں کہ جو حالت چل رہی ہے اسی طرح غفلت کی حالت میں مبتلا رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں. یہ اللہ بچائے کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم لا تؤمننا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تجعلنا من الغافلین، کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف نہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہم بے خوف ہو کر بیٹھ جائیں، غافل ہو کر بیٹھ جائیں. ولا تنسنا ذکرک، اپنی یاد ہمیں بھلائیے نہیں اور ہمیں غافلوں میں سے نہ بنائیے. تو بھائی یہ ہمیں یاد دلا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹا سا اشارہ کر کے، عاد کی قوم کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ تمہاری خوشحالی ہمیشہ کے لیے نہ سمجھو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی. ہر طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ابدی اور دائمی راحتیں ملیں گی. اور کہیں اگر خدا نہ کرے اسی غفلت میں مبتلا رہے تو دنیا کے اندر بھی تباہی ہو سکتی ہے اور آخرت کی تباہی تو سب سے بڑی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.